السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آپ کے سامنے آج اس درس میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے کافروں کے حقوق۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ آیت بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ہی دن جو برحق ہے اور سب سے صحیح ہے، پسندیدہ دین، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہے، جتنے ادیان ہے، وہ سارے کے سارے اسلام کے علاوہ ہے، اور اسلام کے عقائد نظریات کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ کافر کے لغوی معنی چھپانے کے ہوتا ہے، اسی لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کے اندر دانے کو چھپاتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہوا۔ اور اصطلاحی معنی اسلام کے عقائد و نظریات کا انکار کرنے والا، شریعت اسلامیہ کو نہ ماننے والا، کتاب و سنت کو نہ ماننے والا، یعنی کلی طور پر اور اجتماعی طور پر اسلام اور اسلام کے لواحقات کا انکار کرنے والا، وہ کافر ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اسلام کا انکار کرے، چاہے عملاً ہو، چاہے قولاً ہو، فکری اعتبار سے ہو، اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ہی کو ہم صرف حق کیوں مانیں، اور مذاہب بھی ہے۔ تو سب سے بڑا جھگڑا ہندوستان کے اندر ہمارا RSS سے جو ہے، وہ اسی ایک ٹاپک اور بنیاد پر جھگڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کوئی بات نہیں، اسلام حق پر ہے، لیکن یہ مت کہو اسلام ہی حق پر نہیں، بلکہ کہو اسلام بھی حق پر ہے۔ یعنی کافر قوم بھی حق پر ہے، اسلام بھی حق پر ہے، یعنی سب حق پر ہے۔ جتنے بھی انسانیت کے نام سے جینے والے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرے، کسی بھی دھرم کو مانے، وہ حق پر ہے۔ یہی کہلوانا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اہل اسلام اور مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرنے والا کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان بھی حق پر ہے، فلاں بھی حق پر ہے، کیونکہ حق پر صرف تو صرف مسلمان ہے، اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہی سیدھا راستہ اور سچا دین ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی یوٹیوب کے اوپر
پھیلا ہوا خان نام سے ایک چینل چلا رہا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور بہت سارے ابھی گیان بگاڑتے رہتا ہے. وہ طرح طرح کے فیسٹیول کے اندر غیر مسلمین کے تہواروں کے اندر شرکت کر کے ان کے ہر اعتبار سے سپورٹ کر کے وہ ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے، تعلیم دینا چاہتا ہے، گرچہ مسلمان ہے لیکن اس نے ابھی رکشا بندھن آیا تھا، اس وقت بہت سارے خرافات کیے اور جتنے بھی ہندوؤں کے جتنے فیسٹیول اور ان کے تہوار ہیں ان سارے تہوار کو بنا کر کے وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم ہندوستان میں ہے تو ہم سب مل کر رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوگی گورنمنٹ کو خوش کرنا اور ایک چیز ہے غیر مسلمین کو خوش کرنا اور ایک چیز ہے انسان اپنا اسٹیٹس اور اپنی پہچان ایک انوکھے انداز میں بنانا چاہتا ہے. یہ سارے کے سارے طرائق جتنے بھی یہ وسیلے اختیار کر رہا ہے، ایک انسان اگر کسی غیر مسلمین کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کو راضی کرنے کے لیے، اگر اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا 85 نمبر کی آیت 85 نمبر کہ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو ہرگز اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کفار کے کسی بھی فیسٹیول کے اندر یا کفار کو خوش کرنے کے لیے یا حکومت ہند کو خوش کرنے کے لیے ہم کبھی بھی اسلام کا سودا نہیں کر سکتے ہیں اور ہم ایسے معاملات میں ان کا سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم کہ جس بھی کسی نے غیر مسلمین کی، غیر قوم کی، کافر کی مشابہت اختیار کی فهو منهم وہ انہی میں سے ہے، ان کے طریقہ کار پر ہے، ان کے دین کو ماننے والا ہے، ان کے دھرم کو ماننے والا ہے. اور آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کے سب سے آخری نازل ہونے والی آیتیں دو اس میں سے ایک واتقوا یوما ترجعون الی اللہ واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ایک آیت نیٹ بند ہونے کی وجہ سے کچھ پریشانی کی وجہ سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے. تو آپ کے سامنے ایک آیت پیش کر رہا تھا میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت قرآن مجید کے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت دو بتلائی جاتی ہے. ایک آیت واتقوا یوما ترجعون الی اللہ یہ آیت بتلائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک آیت یہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور میں نے میری نعمت کو مکمل تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام سے. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسا دن، ایسی شریعت جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ دین اسلام ہے. اب اس کے باوجود ہم اگر دوسرا کوئی دین تلاش کرتے ہیں تو یہ ہماری بیوقوفی ہے، ہماری نامرادی ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا حشر اس سے پہلے آیت میں آیا ہوا
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ہمیں کفار کے ساتھ حقوق ضرور ہے، لیکن ہمارے دین کے اعتبار سے انہیں خوش کرنے کے اعتبار سے کسی بھی طور پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بہت سارے مسلمان بیچارے نادانی میں آ کر کے، ناسمجھی میں، جہالت میں آ کر کے یہ کہہ جاتے ہیں تعلقات ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں مل جل رکھنا چاہیے، ہم عقیدے کا سودا کر جاتے ہیں اور اسلام کا بھی سودا کر جاتے ہیں، اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی غلط ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے ان کے کچھ حقوق پیش کریں جو دنیاوی اعتبار سے ان کے حقوق ہیں، جنہیں ہم اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ ہم کافروں کے ساتھ محبت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کہ 7 طرح کے خوش نصیب اشخاص ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک تحاب فی اللہ وتباغض فی اللہ کہ محبت بھی کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے اور نفرت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام پہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی طور پر اس سے محبت نہیں رکھیں گے، اس سے دوستی نہیں رکھیں گے، بلکہ دوستی اسلام کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر مسلمان ہے، آپ اگر نہیں ہے تو آپ کو دوستی کرنے کوئی حق نہیں ہے۔ ایک ولا اور برا رافضیوں کا ہے، ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ ہم ان کفاروں سے برات اختیار کر لیں۔ جامعہ سرکار نے ترتیب دیا ہے، اس میں باقاعدہ ایک موضوع ہے الولا والبرا، تو اس کے اندر یہی باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کفاروں کے ساتھ، ان غیر مذہب والوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ ہم برات اختیار کر لیں، یعنی ان کے ساتھ ہمارا ہمارا کسی بھی طور سے کوئی رابطہ محبت کا اور دوستی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ولا یہ ہے کہ ہم ولایت اور محبت اور ایک دوسرے کی ہمدردی یہ آپس میں مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم نہیں پائیں گے، آپ نہیں پائیں گے قومن یؤمنون باللہ ایسے قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من عاد اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو اور اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، ویسے لوگ تعلق سے کہا رسول کی مخالفت کرنے والے، ان کے ساتھ عداوت رکھنے والے، من رسولہ اللہ اس کے ساتھ عداوت رکھنے والے ان کے ساتھ کبھی محبت نہیں کریں گے، کبھی دوستی نہیں کریں گے۔ مودت یہ سارے ہم معنی ہے، محبت یہ سارے ہم معنی الفاظ ہے، مودت کے ساری چیزیں، تو ان کے ساتھ کبھی محبت اور بہتری نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ کہ اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان کا کوئی افراد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت کے تعلق سے
ہیں کہ جب جنگ بدر صحابہ کرام نے اس جنگ میدان کے اندر ایسی جوان مردی سے جنگ لڑی کہ اس وقت انہوں نے اپنے قریب رشتہ داروں کو بلا دیا. کسی نے اپنے باپ پر تلوار تانی, کسی نے اپنے بیٹے پر تلوار تانی, کسی نے اپنے رشتہ داروں پر تلوار تانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن اب اسلام میں, وہ کہتا ہے ابا جان آپ میری تلوار ترے کئی مرتبہ آئے تھے, کئی دفعہ میری تلوار ترے آئے, لیکن میں نے آپ کو میرا باپ ہونے کے ناطے آپ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن سن لے, اگر تو میرے تلوار نیچے ایک دفعہ بھی آیا ہوتا تو میں ایک بار بھی بلکہ میں تیرے گردن پر تلوار چلا دیتا. یہ ہے صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین کے دشمن, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا. یعنی کسی بھی طور ان کے ساتھ آپ دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اچھائی کر سکتے ہیں, آگے انشاءاللہ باتیں آئے گی. اور اگر مسلمان کے ساتھ حالت جنگ میں اور ان کے ساتھ طور پر ان کو تکلیف نہ پہنچاتے ہو, ان کو کسی بھی طور پر پریشان نہ کرتے ہو, تو ان کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا گیا, انصاف کا حکم دیا گیا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين کہ يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ دین میں تمہارے ساتھ جہاد نہیں کرتے, دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ بغاوت نہیں کرتے, دین کے معاملے میں اپنی منمانی طور پر تمہیں پریشان نہیں کرتے. اور آگے وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں. أَن تَبَرُّوهُمْ, تم ان کے ساتھ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اور ان کے ساتھ انصاف کرو. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا, دوستی اور محبت کا نہیں, بلکہ اچھائی کا معاملہ کیا جائے. جو تمہارے دشمن نہیں ہے, جو کفار تمہارے خلاف بغاوت کے طور پر اپنی تلوار نہیں اٹھاتے. ابھی آج یہ صبح میں ایک لیکچر سن رہا تھا کہ لیڈی بڑے جوش جذبے کے اندر آ کر کے ہندو تتو کو ابھارتی ہے, اور ابھارتے ہوئے کہتی ہے تم تیار ہو جاؤ, تم اپنے ہاتھ میں تلواریں لے لو, تم لاکھ کا موبائل استعمال کرتے ہو, نہیں لے سکتے, اپنے پاس رکھو, جب بھی تمہارے خلاف تم انہیں نست نابود کرنے کی کوشش کرو. ایسے لوگ جو تمہارے خلاف آوازیں اٹھائے تو ان کے ساتھ کسی بھی طور پر ہمدردی نہیں کرنی ہے, نہ ان کے ساتھ بہتری کرنی ہے, بلکہ تم بھی ان کے خلاف تیار ہو جاؤ, اور تمہارے معاملے ان کے ساتھ ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے معاملات وہ تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری شریعت ان کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتی ہے. اچھائی کا حکم شریعت اسلامیہ ضرور دیتی ہے, لیکن کن کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتی ہے؟ جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے, جو ہمارے ساتھ اچھائی سے پیش آئے, ایسے لوگوں کے ساتھ شریعت اسلامیہ اچھائی کا حکم دیتی ہے. جو اچھائی نہ کرے ان کے ساتھ کسی بھی طور پر اچھائی کا کوئی حکم نہیں دیتی. اور ایسی باتیں وہ کر رہی تھی کہ جس سے ایک مسلمان اگر سن لے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اس برداشت کے باہر باتیں کی جا رہی تھی, اور وہ ایسے ابھار رہی تھی کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں بولنے نہیں آئی زیادہ, لیکن کچھ باتیں نکل آئی. یعنی اس کا پورا مقصد تھا ابھارنا, ہندو تتو کو مسلمانوں کے خلاف ابھار کر کے برباد کرنا. لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اور اس کے ماننے والے صرف ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی نہیں ڈرتے. یہ تم آج کہتے ہو, ڈرانے کے لیکچر دیتے ہو. میں نے اس سے پہلے درس بھی کہا تھا کہ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں پیش کی گئی, اس طرح سے ڈرایا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی ٹیم تیار کی جا رہی ہے, تمہیں یہ تکلیف پہنچائی جائے گی, تمہیں یہ کیا جائے گا, تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا. لیکن صحابہ کرام کے ایمان میں زیادتی ہوئی تو ویسے ہی ہم مسلمانوں کے ایمان میں بھی انشاءاللہ زیادتی ہی ہوگی. کبھی خوف, کبھی ہراس, کبھی ڈر ایسے لوگ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ ہم دوستی اور اپنا ہاتھ پیچھے رکھ کر کے ہم مصلحت کا
مصلحت کا لفظ زبان پہ لاتے ہوئے ہم خوف کھاتے بیٹھے رہے، نہیں. اور غیر مسلمین کے حقوق میں سے ایک حق، ان پر رحم کیا جائے. جو اچھے ہیں ان پر رحم کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم من فی الارض، کہ تم رحم کرو جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، تو تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے پر رحم کرے گا. یہاں پر عام حکم دیا گیا ہے فی الارض، زمین میں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے. ہر ایک کے پر ہمیں رحم کرنا چاہیے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں. ہمارا رحم و کرم کا معاملہ کرنا انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. اور جب اچھے ہو تو ان پر رحم کیا جائے. یہ معجم طبرانی کی روایت مصنف حکیم کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اگر کافر ایسا ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، یعنی حالت جنگ میں تمہارے خلاف نہیں آتا ہے، تو اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت میں ہم اس کو کبھی بھی اس کے خون نہ بہائے، اس کی عزت کو پامال نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے اور اس کا خون نہ بہائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقول اللہ، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں. وجعلتہ بینکم محرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے کو حرام کر رکھا ہے. یعنی آپس میں کسی پر ظلم نہ کرو. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس جگہ ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا. یعنی تمہارے ساتھ بغاوت نہیں کرتا ہے، تمہارے خلاف نہیں اٹھاتا ہے، تمہارے خلاف آوازیں نہیں اٹھاتا ہے، اسلام کی خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے، تو تم اس کے اوپر ظلم نہ کرو. چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس پر ظلم نہ کریں. یہ ہمارے پر ظلم کرنا حرام قرار دیا گیا. اور ایک حق، اگر کافر کی جانب سے کوئی تحفہ تحائف دیے جائے تو اسے قبول کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا گیا، اسما ان کی ماں نے تحفہ تحائف پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تحفہ تحائف کو لے لو. اور اگر ہم اپنی جانب سے کچھ دینا چاہے تب بھی دے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوڑا اپنے غلام کو پہنا دیا تھا جو کافر تھا. یعنی تحفہ تحائف لینا دینا یہ درست ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، اگر وہاں عقیدے کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر سمجھوتا نہ کریں. مثال کے طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاملات، تجارتی معاملات اور بہت سارے معاملات. دیپاولی کا وقت آیا، کافروں کی جانب سے دیوالی کے اندر مٹھائی دی گئی. اس کے اندر ہمارے صاحب کے استاد ہیں احمد صاحب کے بھی، یعنی ہمارے خاندان میں الحمدللہ کئی لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی اور فخر کے ساتھ اس بات کو تذکرہ بھی کرتے ہیں. جب بھی دیوالی کا موقع آتا درس کے اندر اس موضوع کو ضرور چھیڑتے تھے، اس لیے کہ وہ عقیدے کے استاد تھے، شرح العقیدہ تحاویہ پڑھاتے تھے. تو اس وقت اس پر ڈسکس کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بتلاتے ہوئے کہتے تھے کہ کالی ماتا کی پوجا کیے بغیر دیوالی کی مٹھائی نہیں تقسیم کی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے فیسٹیول کے اندر جو چیزیں ہمیں تحفہ تحائف میں دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری کالی ماتا کی پوجا کے بعد ہی تقسیم کی جاتی ہے. پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دکان سے لا کر ایسے تحفہ دے دیوالی کے اوپر تو وہ کس مناسبت سے دے رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. مناسبت دیوالی ہے اور یہ دیوالی ایک قسم کا تہوار ہے اور اس تہوار میں شرکت ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دیوالی کی مٹھائی بھی جائز نہیں ہے. اب سوال ہوتا ہے اگر ہم نہیں لیں گے معاملات خراب ہو جائیں گے. میں نے اس سے بڑے حدیث پیش کی تھی کہ اگر ہم، اللہ کے رسول نے فرمایا
اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کو خوش کرتا ہے اور دنیا والوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور دنیا کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اس حدیث کو بھی سامنے رکھے. اور انسان کا تقوی ایک عظیم شے ہے کہ اس کا تقوی اور اس کی غیرت یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرے گی کہ ایسے موقع پر اس کے پاس ایسی چیزیں پیش کی جائے. اور آپ اپنے اسلام کو ایمان کو اتنا مضبوط رکھیے کبھی انشاءاللہ آپ کے پاس کتنے معاملات ہو جائے لے کر نہیں آئیں گے. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ دیوالی کی مٹھائی مسلمان نہیں کھاتا ہے. آج ہم نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ مسلمان دیوالی کی مٹھائی کھاتے ہیں اس لیے آج مسلمان لیتے ہیں قبول کرتے ہیں اس لیے ہمارے پاس لے کر پہنچتے ہیں. رب کعبہ قسم ہماری بہت سارے معاملات غیر قوموں کے ساتھ دنیا کے اعتبار سے ہوا کرتے ہیں. کسی کی مجال نہیں آج تک دروازے میں مٹھائی لے کر کوئی پہنچا ہو کیونکہ ہم نے ایسا مزاج بنا رکھا ہے, ہم نے ایسے معاملات بنا رکھے ہیں. تمہارے دنیا کے اعتبار سے جو معاملہ ہمارا ہے رہے گا لیکن دین کے معاملے ہم سودا نہیں کریں گے, کبھی بھی سودا نہیں کریں گے. ویسے بہت سارے فیسٹیول ایسے آتے ہیں. کھچڑی کا موسم آتا ہے. کھچڑی یہ ایک طرح کا تہوار ہے دیکھا جائے تو جسے ہم اس سے جانتے ہیں یہ پتنگ اور یہ پتنگ کو جاتا ہے, کہیں مکر سنکرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے تو کہیں کسی اور نام سے جانا جاتا ہے, کہیں ہر جگہ کے اعتبار سے نام رکھا گیا ہے. یہ مکر سنکرانتی پہ کھچڑی بنائی جاتی ہے جو کسی کو پہنچائی جاتی ہے. تل کے لڈو بنائے جاتے ہیں, یہ بھی تحفہ تحائف میں دیے جاتے ہیں اور بہت سارے خرافات اس میں کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی خرافات اسے قومی تہوار کا نام دے دینا یہ غلط سوچ ہے. یہ کوئی قومی تہوار نہیں ہے بلکہ ہندوتو کا ایک تہوار ہے جو ایک خاص مگر راشی, اس کی پوری تحقیق میں نے تفصیلاً بیان کی ہے. 2-3 کلپ میری موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. ابھی ذہن میں ساری باتیں تو موجود نہیں ہے لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مگر راشی کے پاس جب وہ اس کے جو طریقے اور اوپر آسمان میں جو ان کے وہ بنائے گئے ہیں سورج وغیرہ جو مگر راشی میں پہنچتے ہیں تب جا کر کے مکر سنکرانتی آتی ہے. گویا معلوم ہوا کہ یہ تہوار بھی ان کا تہوار ہے اور یہ ساری جو تعلق سے رکھا ہوا ہے. یعنی جب وہاں وہ شنی دیو پہنچتا ہے تب جا کر یہ دن منایا جاتا ہے. تو گویا معلوم ہوا کہ یہ بھی تہوار ہے اور اس کی بھی مٹھائی وغیرہ لینا دینا یہ ساری چیزیں شرعاً جائز ہے ہی نہیں. اب مسئلہ آتا ہے عید کی خوشی میں پیش کرنا. اگر آپ عید کی خوشی میں دینے سے بچ جائیں گے رب کعبہ قسم تمہاری دیوالی پہ کوئی مٹھائی نہیں آئے گی. اگر عید کی بقرعید کی خوشی میں ہم اگر ان کو نہیں پیش کریں گے تحفہ تحائف نہیں دیں گے تو رب کعبہ قسم کبھی بھی وہ دیوالی پر یا مکر سنکرانتی پر یا ان کے فیسٹیول پر کبھی نہیں آئے گا. ہم دیتے ہیں تب آتا ہے. یہ غیر قوم تمہاری اتنی اچھی نہیں ہے کہ تمہارے دیے بغیر تم کو پیش کر دے گی. اگر تم نے کسی موقع پر یا کسی وقت تم نے خاص ان کے اس مرحلے میں پیش کیا یعنی اپنے کسی تہوار پہ ان کو پیش کرو گے تو ضرور وہ تمہیں پیش کریں گے. مثال کے طور پر شادی بیاہ کے اندر ایک ہندو رسوئی کا کھانا رسوئی رکھی جاتی ہے. خیر اس کا معاملہ شادی وغیرہ سے ہے, دین سے تعلق نہیں ہے, لیکن مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب اس وقت اگر آپ ان کے پاس دعوت نہیں بھیجیں گے تو آپ کے لیے دعوت بھیجیں گے؟ کبھی نہیں بھیجیں گے, کبھی نہیں بھیجیں گے. کیوں نہیں بھیجیں گے؟ آپ نے نہیں دی وہ کیوں دیں گے؟ ہمارے پاس کبھی دعوت نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی؟ ہم نے کبھی نہیں دیا تو ہمارے پاس بھی نہیں آتی ہے. تو یہ معاملے غور کرنے کے ہیں. ہم جب اپنے آپ دنیا سے تعلق رکھے گا بلکہ آپ اپنے گھریلو معاملات جب بنا لیں گے, جب گھریلو معاملات ایسے لین دین کے کسی خاص وقت میں ہم جب بنا لیں گے تو ہمارے پاس ضرور وہ چیز خاص وقت میں پھر آئے گی. تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے, کسی بھی خاص وقت میں نہ ہم دے نہ کسی خاص وقت میں ہم لے. لیکن ویسے معاملات کے اندر لینا دینا دونوں کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی آپ نے دے دیا, کبھی انہوں نے دے دیا, آپ بھی کھا لیے, کبھی آپ نے کھلا دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دعوت کی بات آتی ہے تو دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں. اللہ رسول اللہ نے یہودیہ کی دعوت قبول کی تھی جہاں پر آپ کو زہر دیا گیا تھا. یہ ساری حدیث موجود ہیں اور ان کا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ
بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہے جس سے جواز ملتا ہے، اور ان کے برتن وغیرہ میں کھانے کا معاملہ جہاں تک آتا ہے بہتر یہ کہ اس کو دھو لیا جائے۔ اگر آپ کو شک نہیں ہے، بہتر ہے اچھے برتن ہے تو بالکل کھائے، اگر ایسا ہے کہ نہیں تو اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی حرام کی چیز، سور کی چربی، گوشت وغیرہ اور دیگر اشیاء بہت ساری جو حرام کی ہے اس میں رکھی ہوئی ہو، اور جو ہمارے اوپر حرام ہے کھانا پینا وہ چیز استعمال کی گئی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، اس کو دھو لے، اور ان کے پانی وغیرہ کو بھی استعمال کرنے میں لا سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، صحابہ کرام نے وضو بنایا، تو وضو بنانا یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن ہم اس سے احتیاط برتے۔ ایک چیز اور، شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے واٹس ایپ پر میسیجز گھومتے رہتے ہیں، نہیں بھیجنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی ناکاری کہا جائے گی کہ آج کچھ میسیج ایسے دیکھ لیتے ہیں جو کسی غیر قوم کی جانب سے، یا پھر مان لیجئے کسی مسلمان لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی رچا لی ہے، تو سب سے زیادہ اس چیز کو شیئر کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا تو اس پر طنز بھی کیا کہ ان چیزوں کو شیئر کیوں کیا جاتا ہے، ان کو شیئر کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ ایسے معاملات کرنے والوں کو بھی غیرت نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے اندر ہماری ہی بے عزتی ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کلی طور پر شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ تو کہنے مقصد یہ ہے کہ بہت سارے آج کل میسج گھومتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکی نے مسلمان لڑکے سے شادی کر لی۔ ابھی ایک میسج ویڈیو پھیلا تھا فیس بک پر، اس نے ویڈیو بنا کر بھیجی تھی کہ میں اپنی خوشی کے ساتھ ایک مسلم کے ساتھ بھاگی ہوئی ہوں اور میں نے کورٹ میرج کر لیا ہے، میرا بڑا بھائی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اے میرے بھائی مسلمان، تیری شادی ہی نہیں ہوئی، تیرا نکاح ہی نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، وہ ایمان لے آئے، یعنی مومن کے ساتھ ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ اور بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہے۔ آج آئے دن کئی میسیجز کورٹ میرج کے آتے ہیں، تمہاری شادی اور نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ایک حدود بنائے ہیں، ایک حد قائم کی ہے، اس حد کو آپ اگر چھوڑو گے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کی بات مانی جائے گی۔ آپ زیادہ ہی ان کے ساتھ آپ یہ دکھلانا چاہتے ہو کہ نہیں یہ دھرم ورم سب مولوی نے بنا رکھا ہے، نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے بنائے حدود ہے، حدود اللہ ہے، اور اللہ کے حدود کے ہم پامال کریں گے تو اللہ اس کا عذاب دے گا، سزا دے گا، اور کبھی بھی اللہ کے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اس سے شادی کر سکتی ہے لڑکی جب وہ لڑکا مسلمان ہو جائے، یا غیر مسلم یا پھر مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے اس وقت شادی کر سکتا ہے جب وہ لڑکی اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد ہی اس کے ساتھ شادی ہوگی، اسلام کے بغیر اس کی شادی کسی بھی حالت میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کا نکاح قبول ہی نہیں ہوگا، چاہے لاکھ کورٹ میرج کر لیجئے، لیکن آپ کی شادی مانی ہی نہیں جائے گی اسلامی طور پر۔ یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اس کا اصول نہیں ہے جو آج لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان مولویوں نے، ان پنڈتوں نے لڑا رکھا ہے، ورنہ سب ایک انسان تھے۔ یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ آیت اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مولوی کا قول نہیں ہے جو کہتے ہیں تو ہے اس کے منہ کے اوپر، جو ایسی باتیں مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ مولوی نے بنا رکھا ہے، مولوی نے نہیں بنایا، یہ آیت اللہ کی جانب سے آئی ہوئی اللہ کا فرمان ہے۔ اگر کوئی کافر چھینک مارے اور چھینک مارنے کے بعد ہمیں جو اس کو جواب دینا ہے وہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم یرحمک اللہ، جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور چھینک مارتے تھے، اور وہ چھینک اس لیے مارتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی دعا کر دے، اللہ کے رب العالمین کی رحمت جس کو شامل حال ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہودی حضرات اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور چھینک کھاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پر رحم کرے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو درست کر دے، ہم یہ جواب دیں گے۔ اور حدیث میں آیا
اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ جب تمہارے پر کوئی اہل کتاب سلام کرے تو تم صرف کہو وعلیکم۔ لکھا کہ غیر مسلمین یعنی کافر قوم جو بھی تم پر سلام اگر پڑھتا ہے تم وعلیکم السلام نہ کہو، اس لیے کہ اس کے اندر رحمت کی دعا ہوتی ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تو غیر قوم پر سلامتی اللہ کی جانب سے ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو وعلیکم السلام کی جگہ صرف وعلیکم کہا جائے بس۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم ان کے اوپر سامنے سے سلام نہ پیش کرو۔ ایک حدیث جو آگے پیش کرتا ہوں، لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، کہ تم یہود نصارى کے سلام سے ابتدا نہ کرو، تو جتنے بھی کافر ہیں کسی پر سلام نہ پیش کرو، یعنی سلام کی ابتدا نہ کرو۔ بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں وہ خوش رکھنے کے لیے سلام پیش کرتے ہیں، نہیں سلام کرنا ان کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَزْيَقِهِ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ملاقات کرے، راستے میں ملاقات ہو جائے کسی یہود نصارہ کے ساتھ، کسی کافر قوم کے ساتھ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَزْيَقِهِ، تو اس کو راستے کے کنارے چلنے مجبور کر دے، یعنی اس کو بالکل دبا دے، اس کو کھل کے نہ چلنے دے راستہ۔ بہت اہم بات ہے، جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اور جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں انسانیت ہمارے لیے سب سے بڑا دھرم ہے، ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو راستے پہ کھل کے بھی نہ چلنے دو، یعنی ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ راستے پہ چلتے ہو تو ان کو تم راستہ دو، بلکہ تم اپنے راستے پہ چلتے رہو، ان کو سائڈ پہ ہونے دو۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم سائڈ ہو جاتے ہیں، نہیں وہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ارے نہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، کبھی ناراض کیا، جب حکم آ گیا اس کو سائڈ کر دے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے لیکن اس کو ایسا کر دو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کیا، اللہ کے رسول نفسیات کا علم رکھتے تھے، اور آپ ماہر نفسیات میں سے سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے، کہ اس کو جب آپ راستے سے ہٹا دیں گے تو اس کا اندر سے جو جگر ہے وہ مر جائے گا، اس کی سوچ جو اعلیٰ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اس کی سوچ ہم پڑ جائے گی، اور اس کا بلند حوصلہ پست ہو جائے گا، اور وہ کبھی یہ نہیں تصور کرے ہماری ویلیو ہے، ویلیو کچھ نہیں کسی کی، اسلام کی ویلیو ہے، مسلمانوں کی ویلیو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہے، تو ہم اپنے ویلیو بڑھائے اور ان غیر قوم کی ویلیو کو نیچے کر کے ان کے سائڈ ہٹائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کافروں کے ساتھ عام طور پر غیر ضروری چیزوں میں مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں رک جانا چاہیے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی، وہ حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس کے لیے ایک اور حدیث حارب المشرکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اعف اللحى، کہ اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، یعنی اس کو یہود اور نصارہ مشرکین اس کو چھلواتے کٹواتے تم نہ کٹواؤ۔ وَقُصُّ الشَّوَارِبَ، اور مونچھوں کو کتراؤ، مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھی ایک دم سٹ کروا کر کے ایسے گھومتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ آج بہت سارے فیسٹیول یہود و نصارہ کے جسے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، ایسے فیسٹیول کہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں شرم آتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جس چیز کے اندر انسان کو ان یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو ہمیں زیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پر چل کر کے ہم ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ آج یہود کتنے کم ہے، نصارہ کتنے کم ہے، لیکن ہم ہی ان کے طریقہ کار کو اختیار کر کے ہم نے ان کے حوصلے کو بہت بلند کر دیا ہے، تو ہم ان حوصلے کو کبھی بھی ہم آگے نہ بڑھائے۔ اور ایک حق، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ذمے ہے تو اس کو کوئی بھی مسلمان تکلیف نہ پہنچائے، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا
اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں مختلف احادیث کے اندر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہے. تو کسی بھی غیر مسلم کو اگر ہماری پناہ میں ہے، یعنی ہم نے اس کو ذمہ دے رکھا ہے کہ فلاں آدمی ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو پناہ دیتے ہیں، یہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے. اور بھی بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے. چلو ایک عام حکم ہے کہ اس کو بھوکو کھانا کھلاؤ. بہت سارے حدیث اور قرآن مجید کے اندر آیا ما سلکم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ بھوکمری ان کے اندر اچھے انسان ہے، کھانا کھلا دیا جائے، کیا غیر مسلم کیوں نہ ہو. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس سے مفسرین نے کہا بھی عام حکم ہے کہ تم کھاؤ کھلاؤ بقرعید کے ایام کے اندر جو کمزور ہے، لاغر ہے، غریب ہے، مسکین ہے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس کے اندر عام حکم ہے، غیر مسلم مسلم سب ہے. اور سب سے بڑی ایک بات، ہم غیر مسلمین کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرائیں، اور اس غیر مسلم کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو پامال نہ کریں. کچھ حقوق غیر مسلمین کے ضرور ہے، کافر ضرور ہے، لیکن ان کے حقوق کو مانتے ہوئے ہم اسلام کو چھوڑ نہ دیں. اسلام پہلے ہے، اس کے بعد ان کے حقوق ہیں. اور ایک بات، اگر وہ اچھے ہیں تو اسلام کی تعلیم پر بھی عمل کیا جائے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی ایک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اس نے پوری انسان قتل کرنے کے برابر اس کو سزا ملے گی. اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے، جو ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بہت سارے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں. ابھی صبح جو کلپ میں سنا اس میں وہ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تم بھائی چارگی دکھلانا. بھائی ہو ہی نہیں سکتا کافر. کافر آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کافر بھائی نہیں کہا گیا ہے. کافر کا عام معاملات رکھے گئے ہیں لیکن بھائی نہیں. عام بھائی چارگی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتی ہے اگر اتنا بھائی چارہ ہے تو مندر کی ایک ایک اینٹ لا کے ہمیں دو، ہم بنائیں گے، یعنی ہمارے ساتھ سمرتھن کرو. اور بھی اس نے بہت ساری باتیں کہی کہ ہمارے فلاں فلاں فنکشن میں آؤ، تم یہ کرو وہ کرو، بہت ساری چیزیں ہمارے آدمی کو سکھلائیں گے، گربا سکھلائیں کریں وہ کریں گے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور الفت کا ہم دعویٰ نہ کریں. محبت سے مسلمان کے ساتھ ہے، ہم ہمارے بھائی چارگی دوستی یہ ساری چیزیں صرف مسلمان کے ساتھ کریں، اور غیر مسلمین کے ساتھ اگر وہ اچھے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. اور وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہے تو بھی ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، بھلائی کرے. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے اور شریعت میں مداخلت کرتے ہیں تو کسی بھی طور ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی نہیں کرنی ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرنا ہے. اسی پر آج کے اس درس کو میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے اگر زندگی رہی تو. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو جائز حقوق غیر مسلمین کے کافروں کے ہیں اس کو اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ جو محبت بھائی چارگی اس کا دعویٰ اور یہ کہنے والے ہیں کہ دونوں برابر ہیں ہر اعتبار سے، اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ان کی سوچ کو بدل دے اور ان کے ساتھ ایک صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، دین اسلام کو صحیح طور پر فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.